آپ کو اگر بزنس کرنا ہے جو صدیوں سے وومنس نے نہیں کیا، اگر آپ اس چین کو توڑ رہے ہو تو ایک اور چین آپ نے توڑنی ہے، اور وہ یہ چین ہے کہ آپ نے تھوڑا سا حوصلہ بڑھانا ہے. ڈو ناٹ اسٹارٹ اینی بزنس وداؤٹ فائنڈنگ یور پارٹنر. آپ نے اگر جرنی طے کرنی ہے، اپنے کامیاب ہونا ہے، ڈو یو تھنک یار لائک اٹس ایزی؟ ڈو ناٹ باؤنڈ یور سیلف ود ان پاکستان. یار یہ اتنا بڑا ایشو ہے لوگوں کا. مطلب میں نے شلوار قمیض 90% خواتین پاکستانی شلوار قمیض بیچتی ہیں. بھائی کس نے کہا ہے بیچو؟ اور بیچنی کس کو ہے؟ پاکستانیوں کو. وہ بھی آگے سے سیانے ہیں، اس نے بھی حساب لگا کے رکھا ہوا ہے کہ میری گلی میرے محلے میں اتنے کی بکتی ہے. مطلب یو آر ٹرائنگ ٹو سیل سم تھنگ رانگ ان اے رانگ مارکیٹ ٹو اے رانگ کسٹمر. کامیاب کیوں نا؟ آئی ایم سوری اگر کسی کو برا لگے، لیکن فار دا ٹائم بینگ پاکستان میں کام نہیں کرنا، پاکستانی سے کام نہیں کرنا، پاک روپیز میں کام نہیں کرنا. رسول خدا نے نا اکیلے سفر کرنے سے منع فرمایا، اکیلے سفر کرنے سے منع فرمایا. کجا آپ بزنس اکیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ختیجہ کون تھی؟ اس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جس فیملی کے ٹریڈ میں خون میں تھا شامل کیا؟ بزنس. ہمارے خون میں شامل ہے، ہمارے خون میں شامل ہے مانگنا. زیادہ تر الا ماشاءاللہ جب تک پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوئے گی یو کی ناٹ فائنڈ دا سولوشن. تو میں نے پہلے آپ کے کوسچن کا آنسر دیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اکیلے سفر نہ کرو، اور ہم میں سے 99% لوگ اکیلے بزنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کہیں پر کوئی ڈیٹیل اویلیبل نہیں ہے کہ اماں ختیجہ کے کتنی پارٹنرشپس تھیں اور وہ کن ٹرمز کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کام کرتی تھیں. لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ جب اللہ کے رسول واپس آئے تھے ان کی ٹریڈ کر کے تو انہیں بہت منافع ہوا تو انہوں نے شیئر دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے امپلائی وہ امپلائی نہیں تھے، کیا تھے؟ شیئر ہولڈر تھے. اس کا مطلب ہے پہلی ہم لوگوں کے یہاں پر پہلی غلطی یہ ہے ہم سب لوگوں کی کہ ہم سارا منافع خود. آپ کو اگر بزنس کرنا ہے جو صدیوں سے وومنس نے نہیں کیا، اگر آپ اس چین کو توڑ رہے ہو تو ایک اور چین آپ نے توڑنی ہے، اور وہ یہ چین ہے کہ آپ نے تھوڑا سا حوصلہ بڑھانا ہے. آپ شیئرنگ کے اندر آپ سے کوئی میچ نہیں کر سکتا. مطلب جتنا خواتین کو شیئر اچھا کرنا آتا ہے نا، اتنا اچھا کوئی نہیں کر سکتا. تو پہلی بات تو شیئر کرنا سیکھیے. دوسرا آپ نے پارٹنرشپ کرنی ہے. اپنے میاں سے کر لیجئے، اپنے بیٹے سے کر لیجئے، کسی اور خاتون سے کر لیجئے. تو نمبر 1 سبق یہ ہے کہ آپ نے پارٹنرشپ کرنی ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ راہ چلتے نہیں کرنی ہے. آلویز اسٹارٹ سلولی اینڈ سلولی. آپ نے پارٹنرشپ ایسے کرنی ہے جیسے کہیں پہ رشتہ کرنا. میں جن لوگوں سے پارٹنرشپ کرتا بھی ہوں تو میں پیپر ایگریمنٹ کرتا ہوں اور 6 مہینے سے 1 سال کا ٹائم لیتا ہوں. کہتا ہوں یہ پروجیکٹ بھی آپ کا، انویسٹمنٹ میری، پروجیکٹ آپ کا، لاس میرا، پروفٹ آپ کا، بٹ آئی ول چیک. ٹھیک ہے جی، فرام 6 months to 1 year کہ مجھے آپ کے ساتھ چلنا ہے نہیں چلنا. میں نے بے شمار پارٹنرشپ 6 ماہ کے بعد ختم کر کے کہا یار تھینک یو سو مچ، میرا 5 لاکھ ڈوبا، 10 لاکھ ڈوبا، اوکے سارا پروجیکٹ سمیٹیے آپ کیجیے. آپ ایک ایسے بندے سے پارٹنرشپ کر لے جو آپ کی لائف کو ہیلپ بنا دے. تو بہتر نہیں ہے 5 10 20 50 ہزار لاکھ 5 10 لاکھ سے جان چھوٹ جائے. جس کی جتنی پسلی ہے اسے جان چھڑوا لو یار. تو ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ نا بس کسی کو پکڑ لیں پھر اس کو چھوڑتے ہی نہیں، چمڑے رہتے ہیں، اب مر جانا اس کے ساتھ. آپ خواتین کو دیکھیں نا، آپ یعنی لائف پارٹنر سے زیادہ کیا امپورٹنس ہوگی. وہاں پر بھی آپ کو پورا آپ کو اختیار دیا گیا کہ اپنی زندگی کو حل مت بناؤ. ایک دفعہ ملی ہے نا کہ پلیز ڈو ناٹ اسٹارٹ اینی بزنس وداؤٹ فائنڈنگ یور پارٹنر. ٹھیک ہے نا. میں اکثر بات کرتا ہوں کہ اٹس ڈیفیکلٹ بٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو فائنڈ یور صدیق. ابو بکر کا نام صدیق کیوں پڑا؟ انہوں نے گواہی دی تھی اپنی دکان کے اوپر. 3 دکانیں تھیں ان کی مکے میں، 3 شاپس تھی، مہنگی ترین شاپس تھی. تو وہاں پر شاپ پہ ریشم کاٹ رہے ہیں تو ایک آیا شخص بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا ابو بکر پتا چلا تیرے دوست نے کیا نیا اعلان کیا؟ کہنے لگے ہاں بولو. کہنے لگے وہ کہتا ہے کہ میں پوری کائنات گھوم کے آیا ہوں. تو ہاتھ سے چھری گری نیچے، پاؤں پہ لگی. فرمایا کہ واللہ وہ ٹھیک کہتے ہیں. سو ہی واز دا فرسٹ ون جس نے اس وقت گواہی دی تھی کہ انسان ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر جا سکتا ہے. کین یو فائنڈ somebody who is your صدیق؟ yes it's difficult. So business is easy. آپ نے اگر جرنی طے کرنی ہے، اپنے کامیاب ہونا ہے، ڈو یو تھنک یار لائک اٹس ایزی؟ آپ کو پہلا اپنا صدیق فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. سو فائنڈ یور پارٹنر نمبر 1. نمبر 2 وہ بھی رسول خدا کی زندگی سے. وہ اپنا مال کہاں سے بیچتے تھے، کہاں پر کتنی ملکوں میں گھومتے تھے. آپ کے اپنے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو یہ کس کا فالٹ؟ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، فون ہے، کس نے روکا ہے؟ آپ دیکھیے نمبر 2 آپ نے کیا کرنا ہے کہ پلیز ڈو ناٹ باؤنڈ یور سیلف
ود ان پاکستان. یار یہ اتنا بڑا ایشو ہے لوگوں کا کہ سمجھانا, مطلب میں نے شلوار قمیض 90% خواتین پاکستانی شلوار قمیض بیچنی. او بھائی کس نے کہا ہے بیچو, اور بیچنی کس کو ہے؟ پاکستانیوں کو. وہ بھی آگے سے سیانے ہیں, اس نے بھی حساب لگا کے رکھا ہوا کہ میری گلی میرے محلے میں اتنے کی بکتی ہے. مطلب یو آر ٹرائنگ ٹو سیل سم تھنگ رانگ ان اے رانگ مارکیٹ ٹو اے رانگ کسٹمر. جی کامیاب کیوں نہ, دیر از نو پاسبلٹی ایٹ آل. اوپر سے جی اکثر لوگ جو بولتے ہیں میں نے حجاب بیچنے ہیں, نقاب بیچنے ہیں. ابھی یار تم لوگوں کو شوق ہے, معذرت کے ساتھ کسی کو فرینڈ نہیں میں کرنا چاہ رہا, ہم لوگ کسی کے انٹینشنز پہ کیوں کوسچن کرتے ہیں کہ یار مطلب گوریوں کو بھی پوری دنیا کی. میرا ایک شاگرد تھا, میں نے سر فرانس کے اندر حجاب بیچ, میں تجھے ٹھیک ہے بیچنے بیچ لو پر میک اٹ حجاب فیشن. لیکن فرانس کے اندر اگر سپوز لوگ سکرٹس پہنتے تو پہلے بھائی سکرٹ بیچ لینا. نہیں سر وہ بے شرمی بے حیا میں تو ٹھیکہ لے رکھا ہے یار پوری دنیا کا. یہ تمہاری باؤنڈریز نہیں ہے کہ اس خاتون نے سکرٹ جون سی ہے کہاں پر پہننی ہے. دس از ناٹ یور باؤنڈری. تم ایک سیلر ہو, ٹھیک ہے, کچھ چاقو تم سے لے کسی کی گردن اتار دے, تم ریسپانسیبل ہو کیا؟ دوسرا کویسچن کا آپ کا آنسر یہ ہے کہ پلیز آپ پاکستان کی منڈی سے باہر نکلیے. کہ پاکستان میں میرا سمپل 3 اصول, پاکستان میں کام نہیں کرنا, پاکستانیوں سے کام نہیں کرنا, اور پاک روپیز میں کام نہیں کرنا. میں آپ کو اپنی 22 سالہ زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں. پاکستان میں کام نہیں کرنا, پاکستانیوں سے, I'm sorry اگر کسی کو برا لگے, لیکن فار دا ٹائم بینگ پاکستان میں کام نہیں کرنا, پاکستانی سے کام نہیں کرنا, پاک روپیز میں کام نہیں کرنا.